أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت زمین کو اس کی جنبش کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، زمین کو اس کی جنبش کے ساتھ، سخت جنبش کے ساتھ اس کو زمین کو ہلا دیا جائے گا اور وہ اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال پھینکیں گے، اور وہ اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال پھینکیں گے، اور انسان کہیں گا کہ ما لہا، وقال الانسان ما لہا، انسان کہیں گا کہ زمین کو کیا ہو گیا. جس دن کے وہ اپنے حالات بیان کریں گے، یومئذ تحدث اخبارا، جس دن زمین اپنے حالات، اپنے اخبار بیان کریں گے، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ گروہ در گروہ بن کر حاضر ہو جائیں گے، جس دن لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت بن کر حاضر ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائے، لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو وہ دیکھے گا. یہ سورہ زلزال ہے، مدنی سورت ہے. ماقبل سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ نے فرمایا تھا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. کہ جو اہل کتاب میں ہیں، مشرک ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کب ملیں گی، جنت جہنم کب ملیں گی؟ تو اس کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا ہے. آخرت کے حوالے اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور ایک اس کا سبب بتایا جاتا ہے کہ مشرکین ہے نا، یہ کثرت سے سوال کرتے تھے یہ قیامت کب آئیں گے، ایانا، اس کا دن کون سا ہوگا، قیامت کا دن کون سا ہے، قیامت کس دن آنے والی ہے، اس طرح کے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا. قیامت کس دن آئیں گے اس کا علم سوائے اللہ کو کسی کے نہیں ہے، البتہ اس کی کچھ علامتیں ہو سکتی ہیں. قیامت آئیں گے تو کیا کام ہوگا، اس کے احوال کیا کیا ہوں گے، اس صورت میں اس کو کیا کیا گیا، بیان کیا گیا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ زلزال یہ جو پڑھ لیتا ہے تو اس کو نصف قرآن کا اجر ثواب ملتا ہے. نصف قرآن اس لیے کہ جو کچھ احوال ہیں انسان کے دو طرح کے، ایک دنیا کے حالات ہیں، ایک آخرت کے حالات ہیں. اس صورت میں آخرت کے احوال کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، آخرت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک سبب ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے سعید بن جبیر سے کہ قرآن میں جب آیت اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، تو لوگوں نے سمجھا کہ معمولی چیز دے کے کیا فائدہ، کوئی اچھا دعوت کرنا ہے تو بڑی دعوت کرنے کی، دینے کا ہے تو بہت زیادہ دینے کا. معمولی جو دیتے خیال کے اندر اپنے جیسے پہلے معمول رہتا تھا کہ چھوٹا کچھ بھی بنا تو ادھر کس بھی دے دیتے، تو لوگ سمجھ لیں گے کہ معمولی چیز دے کے کیا فائدہ. تو اللہ نے اس میں بتایا کہ اگر معمولی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی تم کو اجر ثواب دیا جائے گا.
اور اسی طرح لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا گناہ کریں گے نا تو یہ اللہ پکڑ کریں گے، چھوٹے گناہ پر اللہ پکڑ نہیں کریں گے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، یہ چل جائے گا، اس کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ جو برائی معمولی بھی کر لے گا تو اس پر اس کی یہ ہوگی پکڑ ہوگی. نیکی معمولی کرے یا برائی معمولی کرے، ان تمام پر کیا کی جائیں گے، اس کی پکڑ کی جائے گی. لہذا اسی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اس صورت کو یہاں پر کیا کیا گیا، بیان کیا گیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تعلیم عطا فرمائی ہے، جو علم عطا فرمایا، اس میں سے مجھ کو آپ سکھاؤ. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے حوالے کیا، جاؤ ان کو سکھاؤ. ان صحابی نے انہیں اذا زلزلت الارض زلزالها سکھائی، اور جب آخر میں جو پہنچے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تو ان صحابی نے کہا کہ بس میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کیا ہے، کافی ہے. اللہ کے رسول کے سامنے اس کی کارگزاری پیش کی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعوه فإنه قد فقه، اس کو چھوڑ دو، اس نے بات کو سمجھ لیا ہے. اس کو چھوڑ دو، اس نے دین کو، بات کو کیا کیا، سمجھ لیا ہے کہ واقعی جو کوئی نیک کام کر لے گا اس کو اجر ثواب دیا جائے گا، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وہ بات ایک صورت میں کیا ہو گیا، سمجھ گیا. اب اس کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے یہ شخص سمجھ گیا، اب اس کو چھوڑ دو. تو خیر اس میں قیامت کے احوال میں سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، اس کو جنبش دی جائیں گی، اس کو حرکت دی جائے گی. ابن عباس صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تب یہ واقعہ پیش آئے گا کہ کوئی چیز صحیح سالم باقی نہیں رہیں گی. جتنا چیزیں ہم کو دکھ رہی ہیں سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. جتنی چیزیں ہم کو دکھ رہی ہیں، بلڈنگیں، گھر اور کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اور پھر زمین کیا کریں گی، اپنے بوجھ کو نکالیں گے. زمین کے اندر بوجھ ہے مردوں کا، مردوں کو سب باہر نکال دیں گے. جتنے بھی زمین کے اندر گھسے ہیں سب کو باہر نکالیں گے. اسی طرح سونا چاندی اندر ہے تو سب کو کیا کریں گے، زمین کے باہر نکالیں گے. جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب اگل دیں گے اور باہر نکال دیں گے. تو انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا کہ اس دن وہ اپنے حالات کو بیان کر رہی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے، جہاں پر جو کچھ کام کیا ہے، یہ زمین میرے کارگزاری سنا رہی ہے، میرے حالات کو سنا رہے ہیں. اس کو کیا ہو گیا، اس نے کیا کہ رب نے اس کو کیا کیا، اس کا حکم دیا ہے کہ زمین کو اللہ حکم دے گا کہ جس نے جس جگہ پر جہاں برائی کی ہے، کیا برائی کی ہے، کس وقت کی ہے، اس کو بیان کر. کیا نیکی کی ہے، کس وقت کی ہے، اس کو بیان کر. کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج انسان ایک معمولی سی مٹی سے ایک چیپ بناتا ہے، اس چیپ کے اندر کتنی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. ٹیپ ریکارڈ ہے، ویڈیو ہے، کیا کیا چیز اس کے اندر کیا کرتا ہے، انسان محفوظ کر لیتا ہے. برسوں اس کے اندر محفوظ رہتے ہیں. جب چاہے سنتا ہے، جب چاہے اس کو کیا کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. ایک انسان اس چیز کو بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس نے جہاں بنایا اس کے لیے اس کا ریکارڈ رکھنا کیا مشکل ہے. لہذا اللہ کے لیے، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کل قیامت کے دن لوگوں کو گروہ در گروہ جمع کیا جائے گا. لہذا نیکی کرنے والوں کی گروہ ہوں گے، برائی کرنے والے کے گروہ ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، اڈے ہوں گے. لیکن اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ آج بھی ہم کو نیکی کرنے والوں کے گروہ میں رہنا چاہیے. آج ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. آج ہم اچھے لوگوں سے محبت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، حفاظ سے محبت کریں گے، اللہ ان علماء کے ساتھ ہم کو اٹھائے گا. لہذا جو جس جماعت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کو کیا کریں گا، اٹھائے گا. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. لہذا ہم اپنی صحبت کو، اپنی رہائش کو اچھے لوگوں کے ساتھ کریں تو ہم انشاءاللہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوئے گا، حاضر کر دیے جائیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ کل قیامت کے ان کی اعمال ان کو دکھایا جائے. ایک تھوڑا وقت ہم نے نکال دیا ہے ان علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہیں گے، اللہ ان کے ساتھ ہم کو حشر فرمائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تو جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں جس کو تولا نہ جائے، جس کا وزن نہ ہو سکتا ہے. اتنی معمولی چیز جس کا وزن بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن کیا جائے گا. جس طرح سمجھتا ہے کہ اتنی باری معمولی نیکی ہے کہ رستے سے پڑا ہوا پتھر ہٹا دیا،
کہ اس نے کسی کو سمجھ لیجیے کہ خوش مزاجی کے ساتھ دیکھ لیا, کسی کے ڈول میں پانی بھر کے دے دیا, کسی کے بوجھ کو اس نے اٹھا لیا, معمولی نہیں کی دکھتی بھی نہیں, معمولی ہے, انسان اس کو سمجھتا ہے, لیکن اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ کیا وہ دیکھ لے گا. تو کسی بھی بھلی چیز کو ہم کو حقیر نہیں سمجھنا ہے, کسی بھی معمولی سی نیکی کو ہم کو حقیر نہیں سمجھنا ہے, بلکہ موقع ہے تو فوراً اس کو کر گزرنا ہے. ایک سلام ہی لیجیے, کتنا معمولی سا عمل ہے کہ آدمی بے اختیار میں سلام کہہ سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں کہ ویسے ہی گزر جاتے ہیں, سلام ہی نہیں کرتے. جبکہ صحیح حدیث میں ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں ملیں گے اس کو, اور رحمت اللہ کہے گا تو 20 نیکیاں, اور وبرکاتہ کہے گا تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. القل قیامت کوئی ایک کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا, اور یہاں پر ایک سلام اس کی 30 نیکیاں ہو رہی ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو کل قیامت کے دن کیا کر لیں گا, وہ دیکھ لیں گا. آج چاہے دنیا والے مجھ کو نہ دیکھیں اور چاہے سمجھیے کہ مجھ کو کوئی نہ پہچانے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں یہ سب چیزیں کیا کی جا رہی, محفوظ کی جا رہی ہے. کوئی شخص بھی کسی گناہ سے کسی جگہ پر بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے. ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کی CID موجود ہے, خود اس کا جسم اس کا CID ہے, اور اس کے اعضاء اس کے CID ہے, اور کل قیامت اس کی کیا دیں گے, گواہی دیں گے, زمین گواہی دیں گی. لہذا فرشتے ہر وقت کیا ہمارے پاس موجود ہیں, تو انسان گناہ کرنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے. لہذا ہر وقت اس کو استظار رہنا چاہیے کہ بھائی چاہے ہم نیکیوں میں کمی کریں تب بھی چل جائے گا, لیکن ہم سے کوئی گناہ نہ صادر ہو, ہمارا کھانا پینا حلال ہو, ہمارا دیکھنا حلال ہو, ہمارا بولنا صحیح ہو. اس زبان پر ہمارے گالی ہی سے ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تانا ہی پہلے دیں گے اور پھر بات کریں گے. ہاں کیا بولتے ہیں, پہلے تانا دیں گے اور پھر بات کریں گے. تو یہ اسلام اس کا نہیں سکھاتا, بلکہ اسلام نے سلام کو اسی لیے رکھا کہ تم اس سے صحیح سالم ہے. اب میرے ذات سے کسی قسم کا شر نہیں ہے, اب میرے ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے والی ہے. السلام علیکم کہ اللہ کی تم پر کیا ہو سلامتی ہو کہ میرے ذات سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی, اسی لیے سلام کو مشروع کیا گیا. اور یہاں پر ہم پہلے تانا دیں گے اور پھر بات کریں گے, تو یہ سمجھ لیجیے کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے آدمی کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ آدمی ایمان والا ہے تو پورے کے پورے ہم کو اسلام میں داخل ہوں گے تو ہم ذہنی اعتبار سے سکون میں آئیں گے, ذہنی اعتبار سے سکون میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے کوئی سوال کر سکتے ہیں. چھوٹا موٹا لوگوں کا کام رہتا ہے, یا تو نکل جاتے ہیں یا تو جزاک اللہ بولتے ہیں, جزاک اللہ بول کے نکل جاتے ہیں. تو کیا ان کو عذرت پوچھنا چاہیے, جیسا کہ نٹ ٹائٹ کیا یا معمولی سی ویلڈنگ ہی کر دی تو نکل جاتے ہیں ڈائریکٹ, یا تو کچھ لوگ ڈائریکٹ نکل جاتے ہیں. مسجد میں پوچھتے اس کو کیا تو جزاک اللہ, جزاک اللہ ہو گیا. چھوٹے موٹے کام کی عزت پوچھنا چاہیے ان کو, کیا پوچھنا کام ہے. جب کوئی سمجھ رہے کہ مینیجر یا کوئی بھی شخص ہے جو دکان میں اس نے اسی کے لیے دکان لگائی ہے, اب اس کا وہ کام ہی ہے, چھوٹا کام ہو کہ بڑا کام ہو, اس کی کچھ نہ کچھ اجرت ہوتی ہے, تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کتنا پیسہ ہوا, کیا ہوا. کہتے ہیں بھائی جتنا پیسہ اس کو دینا پڑے. وہ کہہ رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, دینے کی ضرورت نہیں, تو پھر حرج نہیں, ڈائریکٹ نکلنا صحیح نہیں ہے. قرآنची असती अंग धुण्याच्या बाजूला उचू करणं काही जरुरी आहे. लावती कुरानची असती अंग धुण्याच्या बाजूला उजू करणं जरुरी आहे. قرآن مطلب ہاتھ لاواza ہے کہ نہیں, تلاوت وضو کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن ٹچ کر ہاتھ لاواza سے وضو ضروری ہے. بغیر وضو જે بھی قرآن आपण पढू शकतो. बस जी जनाबात असे नापाकी असते तर नापाकीच्या हालचाने कुराण पढणं म्हणा आहे, बाकीच्या हालचाने कुराण पढणं म्हणा नाही. निकला अंग धुवलं की मस्त बरोबर. त्याच्याबद्दल जर म्हणत तिलावत करायची किंवा हात लावायचं कुराण उजू जरूरी आहे. हात लावायचा आहे ते मग कुराण वजू जरुरी आहे. हात नाही तर मग असं अगर फळत घुसल आहे ते मग त्यांना वजू बी खुद बघू दाखवलं ते मग त्याच्यातून हात लावून शकता. फळत घुसल आहे ते